السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حامد ولاگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عالم اسلام کی عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ دینی کام 80 شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ ہے، جس کا آج ہم وزٹ کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں المدینۃ العلمیہ کا کیا کام ہے اور اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے المدینۃ العلمیہ کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ جی، اس والے سے عرض یہ ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے سن 2001 میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر سے ہوئی، اور پھر سن 2003 میں اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ابتداً 3 علماء کرام سے اس شعبے کا آغاز کیا گیا تھا۔ الحمدللہ عز و جل تاحال اپریل سن 2022 تک اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ میں 121 علماء بطور رائٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ سوال، یہ ارشاد فرمائے المدینۃ العلمیہ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جی، عالم اسلام کی عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی نے مسلمانوں کو درست اسلامی لٹریچر پہنچانے اور اس کے ذریعے اصلاح فرد و معاشرہ کے عظیم مقصد کے لیے اس شعبے کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی مقصد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق شائع کروانا تھا۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کوشچن، یہ ارشاد فرمائے المدینۃ العلمیہ کے کل کتنے ذیلی شعبہ جات ہیں؟ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے نیکی کی دعوت، احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کا عزم پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ادارہ ابتداءً 6 شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا، پھر ان میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ الحمدللہ اس کی کراچی میں ایک شاخ ہے اور دوسری شاخ اس کی فیصل آباد فیضان مدینہ میں ہے، اور دونوں شاخوں میں 121 مدنی علماء کرام تصنیف و تعریف یا ترجمہ و تحقیق وغیرہ کے کام میں مصروف ہیں۔ 2022 اپریل تک المدینۃ العلمیہ کے کل 23 ذیلی شعبہ جات ہیں، یعنی 23 اس کے سب ڈپارٹمنٹ ہیں المدینۃ العلمیہ کے، جس میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور ان تمام ذیلی شعبہ جات میں علماء کرام اپنے اپنے انداز میں تصنیف و تالیف میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ المدینۃ العلمیہ سے اب تک کل کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ دن بدن بڑی تیزی سے الحمدللہ اس کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ اپریل 2022 تک اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کی طرف سے 1245 کتب و رسائل فائنل کیے جا چکے ہیں۔ یہ 1245 کتب و رسائل 2 صورتوں میں ہیں، ایک تو PDF یعنی ویب ایڈیشن کی صورت میں ہے، ان کی تعداد 500 سے زائد ہے، جبکہ وہ کتابیں جو باقاعدہ چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہیں ان کتب کی تعداد 745 ہے۔ اور اگر میں ان تمام کتب کے صفحات کی بات کروں تو الحمدللہ عز و جل اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ سے اب تک جو کتب و رسائل فائنل ہو چکے ہیں ان کے صفحات 1.5 لاکھ سے زائد ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ المدینۃ العلمیہ عوام اہل سنت کو 1.5 لاکھ صفحات پر مشتمل اسلامک لٹریچر اب تک دے چکا ہے۔ لائبریری میں کل کتنی کتابیں ہیں اور ان کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کی جو سپورٹ لائبریری ہے، اس میں ٹوٹل
13,808 کتب و رسائل ہیں، جن کو مختلف 20 سے زیادہ موضوعات پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر موضوع کا الگ سے سیکشن بنایا گیا ہے، جیسا کہ امید ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو تفاسیر کا پورشن ہے۔ تو جو بھی تفاسیر کی کتب ہیں وہ ساری ہم نے ایک جگہ میں ایک سیکشن میں جمع کر کے تو تفسیر کا کارڈ جو ہے وہ لگا کے موضوع کو مینشن کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فقہ کی بات کریں گے تو فقہ کی ساری کتب ہم نے ایک ساتھ رکھ دیں۔ اسی طرح اگر حدیث کی آپ بات کریں گے تو حدیث کا سیکشن الگ سے ہے، یعنی ہر موضوع کا الگ سے سیکشن ہے۔ تو یوں ہم نے موضوعات کے حساب سے اس پوری لائبریری کی درجہ بندی کی ہے، جو کہ 13,808 کتب و رسائل پر مشتمل ہیں۔ تو اگر اس میں کتاب پر تلاش کرنے کے طریقے کی آپ بات کریں تو جو بھی کتاب آپ کو چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کا آسان جو طریقہ ہے، ہم نے اس کی کمپیوٹرائز ایک فہرست بنائی ہوئی ہے۔ آپ کمپیوٹر کے اندر کتاب کا نام لکھیں گے تو کمپیوٹر سرچ کر کے جو ہے وہ بتا دے گا کہ یہ کتاب فلاں موضوع میں یا فلاں سیکشن میں فلاں نمبر پر ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ کو کتاب چاہیے انوار حدیث۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انوار حدیث۔ اب یہ آپ کو کتاب چاہیے تو اس کا ہم نام لکھیں گے کمپیوٹر میں، تو کمپیوٹر سرچ کر کے بتا دے گا کہ یہ حدیث کے پورشن میں 1780 نمبر پر ہے، یعنی ہر کتاب کے اوپر جو ہے وہ اس کا نمبر لگا ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب کون سے موضوع میں کس نمبر پر موجود ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہا کے نیچے ایک نمبر ہے، تو ہا سے مراد حدیث ہے۔ اسی طرح اگر آپ فقہ کے پورشن میں چلے جائیں گے تو سب پہ فا لکھا ہوا ہے، اس سے مراد فقہ ہے۔ تفسیر کے پورشن میں چلے جائیں گے تو ہر کتاب پہ تا لکھا ہوگا اور نیچے اس کا نمبر ہوگا، تو اس نمبر کے ذریعے آپ کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ کو کتاب کا نام لکھیں، سرچ کریں اور آپ کو نمبر کمپیوٹر بتا دے گا۔ لاسٹ کوشچن، لائبریری کی ٹائمنگ کیا ہے اور یہاں کون کون آ کے پڑھ سکتا ہے؟ جی، المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی لائبریری صبح 8 بجے کھل جاتی ہے اور اس کی ٹائمنگ شام 6 بجے تک ہے، یعنی صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک۔ ہماری اس لائبریری سے اسلامک ریسرچ سینٹر کے 100 سے زائد علماء جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، یہاں سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں وہ بھی یہاں سے وقتاً فوقتاً کتب منگواتے ہیں۔ مدنی چینل کے مبلغین ہماری اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، IIT مجلس میں جو علمی کام کرنے والے مدنی علماء کرام ہیں وہ بھی ہماری اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 2 گھنٹے لائبریری کی ٹائمنگ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اہل سنت کے جو طلباء ہیں ان کے لیے رکھی ہے کہ وہ شام 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک، یعنی ان 2 گھنٹوں میں اسٹڈی کرنے کے لیے ہماری اس لائبریری میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامی بھائی جو کسی بھی قسم کا تھیسز یعنی مقالہ وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ویسے، تو وہ بھی اس ٹائمنگ میں یعنی شام 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک اس ٹائم کے دوران وہ ہماری اس لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آ کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو شعبہ جات کا وزٹ کرواتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ مختلف 23 ذیلی شعبہ جات پر مشتمل ہے۔ تو یہ المدینہ العلمیہ کا ہے شعبہ اصلاحی کتب۔ اس شعبے کا کام یہ ہے کہ مختلف اصلاحی موضوعات پر کتابیں لکھنا۔ یہ شعبہ اب تک 100 سے زیادہ مختلف اصلاحی موضوعات پر کتب لکھ چکا ہے۔ دوسرا یہاں پہ شعبہ ہے بچوں کی دنیا۔ اس شعبے کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اصلاحی انداز میں سبق موز کہانیوں پر مشتمل رسائل لے کر آنا، جیسا کہ اس شعبے کے 2 رسائل لالچی کبوتر اور رہنمائی کرنے والا بھیڑیا سیمپل کے طور پہ یہاں رکھے گئے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ ہمارا ایک شعبہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ یہ ہمارا منتھلی میگزین ہے جو بیک وقت 6 زبانوں میں اردو، انگلش، عربی، ہندی، گجراتی اور بنگالی زبان میں ہر مہینے شائع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے تراجم کتب۔
اس شعبے کا کام یہ ہے کہ بزرگان دین کی عربی کتب کا اردو ترجمہ کرنا. یہ ہمارا شعبہ اب تک الحمدللہ 30,000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کئی کتب کا ترجمہ کر چکا ہے. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے تخریج، جس کا کام یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی وہ کتب جو بغیر حوالے کے ہیں ان کو حوالوں کے ساتھ تخریج کے ساتھ شائع کرنا. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے فیضان مدنی مذاکرہ. اس شعبے کا کام یہ ہے کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی چینل پر ہونے والے مدنی مذاکروں کے سوالات اور جوابات کو رسالے کی صورت میں لے کر آنا. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے درسی کتب، جس کا کام یہ ہے 8 سالہ عالم کورس درس نظامی کے نصاب میں جو کتب ہیں ان کے اوپر کام کرنا. یہ ہمارا شعبہ الحمدللہ تحقیق اور حواشی کے ساتھ اب تک 70 سے زیادہ کتب پہ کام کر چکا ہے. شعبہ فیضان قرآن، اس شعبے کا کام یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر، ترجمے پر اور مختلف انداز میں قرآن پاک کے حوالے سے کام کرنا. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے سیرت مصطفیٰ. اس شعبے کا کام یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف انداز میں کام کر کے مختلف انداز میں چھوٹی چھوٹی کتب کو شائع کرنا. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے فیضان حدیث، جو کہ حدیث پر کام کر رہا ہے. اس شعبے کا کام یہ ہے کہ مختلف حدیث کی کتب کی پر جو ہے وہ شروحات لکھنا. یہاں پہ بخاری شریف کی شرح لکھی جا رہی ہے. الحمدللہ بہت جلد منظر عام پر بخاری شریف کی 3 جلدوں میں شرح آپ کے سامنے آئے گی. یہاں پہ ہمارا شعبہ ہے دعوت اسلامی کے شب و روز. اس شعبے کا کام یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ڈیلی بیسس پہ جو دینی خدمات ہیں ان کو نیوز کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا. یہ دعوت اسلامی کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے ڈیلی بیسس پہ دعوت اسلامی کی ہونے والی دینی خدمات کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے خبروں کی صورت میں. یہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کی سپورٹ لائبریری ہے، جس سے استفادہ کر کے ہمارے علماء کرام مختلف انداز میں کتب پر کام کرتے ہیں. ہماری اس لائبریری میں الحمدللہ 13,000 سے زائد کتب و رسائل ہیں. جو آپ آفس دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کے نگران رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ کا آفس ہے، جو شورا سطح پہ ہمارے اس شعبے کو دیکھتے ہیں. یہ جو آپ آفس دیکھ رہے ہیں ہمارا، یہ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا آصف خان مدنی دامت برکاتہم عالیہ کا آفس ہے، جو اس شعبے کو ناظم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے آخری 2 شعبہ جات ہیں. اس میں یہاں پہ ایک شعبہ ہے گرافکس ڈیزائننگ، جو بھی ہمارے ہاں ڈیزائننگ کا کام ہوتا ہے، کتب کے ٹائٹل وغیرہ بنتے ہیں، وہ شعبہ یہاں پر ہے. دوسرا یہاں پہ شعبہ ہے فیضان صحابیات و صالحات، جو صحابیات اور صالحات کی سیرت پر، خواتین اسلام کی سیرت پر مختلف پہلوؤں کے حساب سے الحمدللہ یہ ہمارا شعبہ تصنیف و تالیف کا کام کرتا ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے وزٹ کیا اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کے جو سب ڈپارٹ ہیں یعنی ذیلی شعبہ جات وہ 23 ہیں. ان 23 میں سے چند اہم شعبہ جات ہم نے آپ کو دکھائے، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ تصنیف و تالیف کی دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو یہ تھا دعوت اسلامی کا اہم شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کا وزٹ. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کامنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے حامد رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.